ان کے بڑھاپے کا رنگ بدل دیں، وَلْيَتَجَنَّبْنَ السَّوَادَ، اور کالے رنگ سے اجتناب کریں۔ کالے رنگ کو چھوڑ کر اس ضعیف العمر بوڑھے کو، جو اب بیچارے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بڑھاپے کا رنگ یعنی سفید رنگ کو بدل دیں۔ اب سفید چھوڑنا بہتر ہوگا یا رنگ بدلنا بہتر ہوگا؟ اس حدیث کی روح سے تھوڑی سی آواز سن سکتا ہوں میں آپ کی؟ سفید بہتر ہوگا یا رنگ بدلنا بہتر ہوگا؟ رنگ بدلنا بہتر ہوگا۔ مستحب یہ ہے کہ رنگ بدلیں، جائز یہ ہے کہ نہ بدلیں۔ مستحب ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، بدلنا چاہیے۔ کیا قبر نیک اور بد دونوں کو بیچے گی؟ قبر کا عذاب جو ہے نیک لوگوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی کھلی ہو جائے گی، تا حد نظر کھلی ہوگی، وہ پسلیاں توڑے گی برے لوگوں کے لیے، برے لوگوں کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے دبانے سے، بھینچنے سے محفوظ رکھے۔ اور جہاں تک تعلق ہے موت کے وقت، موت کی شدتوں کا، جسے سکرات کہا جاتا ہے، تو اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا، حتیٰ کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات الموت سے گزرے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے میں کہا کرتی تھی کہ نیک آدمیوں کو، نبیوں کو سکرات نہیں ہوتے، لیکن جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا منظر دیکھ لیا ہے، اب میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، آخری اوقات، آخری لمحات میں کچھ اس طرح کی شدت آپ میں پائی جا رہی تھی۔ ایک تو جو یہودی عورت نے بکری کا زہر کھلا دیا تھا بکری کے گوشت میں، اس زہر کا اثر اب شروع ہو گیا، اس کی تکلیف شروع ہو گئی۔ دوسرا آپ کی درد سر شروع ہوئی اور وہ مسلسل ہوتی رہی۔ تیسرا موت کی سختیاں کچھ ایسی تھیں کہ آپ بار بار اپنے چہرہ مبارک پہ کپڑا ڈالتے، پھر ہٹاتے، پھر ڈالتے، بے چینی کا عالم، پاس پانی پڑا ہوا ہے اس میں ہاتھ گیلا کرتے، اپنا ہاتھ اپنے سر پہ، اپنے چہرے پہ پھیرتے، کپڑا گیلا کرتے، چہرے پہ پھیرتے، یہ کوئی عام حالت نہیں تھی۔ اور ساتھ آپ اپنی زبان مبارک سے فرماتے الا ان للموت سکرات، لوگوں خبردار ہو جاؤ، موت کے سکرات، موت کی شدتیں ہیں۔ اور یہ تو ان کا عالم ہے جو محبوب کبریا ہے، اور جو ہم خطا کا پتلا ہیں، اللہ رب العزت موت آسان فرمائے۔ ہندو پاک میں خطبہ سے قبل اکثر مسجدوں میں اردو میں ایک خطبہ ہوتا ہے، کیا وہ عمل صحیح ہے؟ ہمارے ہندو پاک میں لوگوں نے 3 خطبے کر دیے ہیں۔ سنت رسول 2 خطبے تھے، 2 خطبے ہونے چاہیے۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا ایک خطبہ ہوتا ہے، امام بیٹھتا ہے، پھر اٹھتا ہے، دوسرا خطبہ ہوتا ہے، جمعہ ختم ہو گیا۔ ہمارے پاک و ہند کے علماء کرام نے اپنی طرف سے ایک خطبہ ڈال دیا ہے جو اردو کا خطبہ ہے۔ اگر مسنون انداز سے، یہاں اردو والے خطبے بھی ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پر، مسنون انداز سے خطبہ دیں، اور جو عربی کی آپ نے آیات حدیث پڑھی ہیں اس کا اردو میں ترجمہ کر دیں، اب بیٹھ جائیں، پھر آپ اٹھیں اور دوسرا مسنون خطبہ پڑھیں، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ ہمارے لوگ ایک اڑی پر اڑ جاتے ہیں، ایسی سوئی پھر اٹکتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہوتا رہے وہ سوئی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی۔ کہاں کہ خطبہ صرف عربی میں ہونا چاہیے، جبکہ یہاں علامہ ابن باز اور دیگر بڑے بڑے مفتیوں نے کہا کہ لوگوں کی زبان کا حساب رکھتے ہوئے خطبے کو اس زبان میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ مسنون خطبہ پڑھیں، ترجمہ کر دیں۔ ہمارے بھائیوں نے اس اجازت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے تیسرا خطبہ ایجاد کر لیا، جو پہلے وہ الگ سے دیتے ہیں، وہ انداز جو ہے وہ سنت کے بالکل خلاف ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی کو شک ہو گیا کہ 3 رکعتیں تھیں، 4 تھیں، 3 تھیں، 4 تھیں، 3 پر بنیاد رکھے، کیونکہ 3 تو شور ہے، 4 والی میں شک ہے، 3 پہ بنیاد رکھے، چوتھی پڑھ لے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 مرتبہ 2 سجدے کرے اور اس کے بعد سلام پھیر دے، پورا اتحیات پڑھ کے دعائیں مانگ کے جب سلام پھیرنے لگے تو اس سے پہلے 2 سجدے کرے، یہ ہے سجدہ سہو۔ اور اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یقیناً میری نماز میں اضافہ ہو گیا ہے، میں نے تو 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں، یہ یقین ہو جائے، ایسی شکل میں وہ سلام پھیر کر بعد میں 2 سجدے کرے، پہلے سلام پھیر لے دونوں طرف اور اس کے بعد 2 سجدے کرے۔ یہ ہے اگر نماز میں اضافہ ہو جائے، اور اگر نماز میں کمی ہو گئی یا شک ہو گیا تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرنا سجدہ سہو ہے۔ انٹرنیٹ میں پڑے
یعنی انٹرنیٹ میں پڑھا ہوگا کہ اس میں لکھا تھا سلام پھیرو اور سجدہ سہو کرو اور سلام پھیرو، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ ہمارے پاک و ہند میں معروف ہے نا، اتحیات آدھا پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیر کے پھر سجدے کر کے پھر بیٹھ کے، وہ انداز ہمیں حدیث سے کہیں نظر نہیں آیا۔ اگر سلام پھیرنی ہے تو دونوں طرف سلام، اگر اضافہ ہو جائے بعد میں 2 سجدے یا پھر 2 سجدے کر کے دونوں طرف سلام، وہ دونوں تینوں قسم کے طریقوں کو اکٹھا کر کے اپنی طرف سے ایک سلسلہ بنا دیا گیا ہے۔ وطر کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دعا رکوع سے پہلے پڑھنا چاہیے، رکوع کے بعد۔ وطر کے بارے میں صحیح طریقہ جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں، پھر 1 رکعت پڑھیں، صحیح ترین طریقہ یہ ہے، اور اسی میں 1 رکعت کے وطر کا ثبوت بھی آ جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 رکعتیں مسلسل پڑھیں، 1 رکعت پڑھی اٹھ جائیں، دوسری رکعت پڑھی اٹھ جائیں، تیسری رکعت پڑھی، اور رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد جہاں آپ کا جی چاہے دعائے قنوت کریں، لیکن درمیان میں 2 رکعتیں پڑھ کر قاعدہ کرنا، اتحیات پڑھ کے پھر اٹھنا سلام پھیرنے کے بغیر، یہ طریقہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ہمارے پاک و ہند میں یہی زیادہ مروج ہے اور یہی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ یا 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرے یا بغیر قاعدہ کیے مسلسل 3 رکعتیں پڑھیں سلام پھیریں، 1 سلام 1 قاعدہ 3 رکعتیں، یا 2 قاعدے 2 سلام 3 رکعتیں، اس انداز سے وطر پڑھنا چاہیے۔ رکوع سے پہلے دعا مانگنا زیادہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، لیکن رکوع کے بعد بھی ثابت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو بھی جائز ہے، اور اگر رکوع سے پہلے ہاتھ باندھے دعا مانگتا ہے تو بھی جائز ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔